والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جب قالت کہا الملائکۃ فرشتے نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرکی تجھے بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ ایک کلمے کی اپنی طرف سے اسمہ اس کا نام المسیح مسیح ہے عیسیٰ بن مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ وجیہن با آبرو فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب لوگوں میں سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور بات کرے گا لوگوں کے ساتھ فی المہدی گود میں وکہلا اور پختہ عمر میں وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ان دو آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے بالمشافہ آ کر یہ بات کہی تھی جس کی وضاحت سورۃ مریم کے اندر موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ المسیح اس آیت میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام المسیح ذکر کیا ہے۔ المسیح کا لفظ ماساحہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا یا زمین کی مساحت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تو ان کو صحت مل جاتی، شفا مل جاتی، یا اس بنا پر ان کو المسیح کہا گیا ہے کہ آپ ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے 4 اوصاف بیان کیے ہیں ان 2 آیات میں۔ پہلا وصف یہ بیان کیا گیا وجیہن، یعنی بہت زیادہ وجاہت والا ہوگا۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے، چہرے کو دیکھ کر لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی کس انداز کا ہے، کس طرح کا ہے۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں، اونچے مرتبے والا، با عزت، با روب۔ دوسری صفت جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ کہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ مقربین، اللہ رب العزت کے قریب، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہے، مقربین، مقرب لوگوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور تیسرا وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ بچپن میں اور ادھیڑ عمر میں جا کر یکساں حکیمانہ کلام کرے گا، یعنی اس کی کلام کے اندر اتنی حکمت ہوگی کہ وہ اپنے بچپنے میں
گود کے اندر بھی جب کلام کرے گا تو حکیمانہ حکمت والی کلام ہوگی، اور جب وہ ادھیڑ عمر ہو جائے گا اس وقت بھی اس کی کلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ آدمی بچپن کے اندر بھی بچوں والی باتیں کرتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اس کا ذہن بچپانا ہو جاتا ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے بچپنے میں بھی حکیمانہ باتیں کریں گے، اور اپنی ادھیڑ عمر کے اندر بھی وہ حکیمانہ ہی باتیں کریں گے۔ اور چوتھا وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ صالحین سے ہوگا۔ صالح وہ ہے جس کے سارے کام درست ہوں۔ صالحین میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سارے کام درست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے بھی صالح بندوں میں شامل ہونے کی اللہ رب العزت سے دعا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے صالحین لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صالحین میں شامل کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت، وہ بولی، کون؟ مریم علیہ السلام، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگی میرے ہاں، ولدن اولاد، ولم یمسسنی اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے، بشرن کسی مرد نے، قال اس نے کہا کذالک اسی طرح، اللہ تعالی، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو صرف، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار اس کے ناممکن ہونے پر نہیں کیا، بلکہ تعجب اس بات پر کیا کہ وہ کیسے ہوگا۔ ناممکن تو اللہ رب العزت کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناممکن ہونے پر تعجب کا اظہار نہیں، بلکہ اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد یا بیٹا کس طرح ہوگا۔ آگے انہوں نے اس کی وضاحت بھی بیان کی، فرمایا کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں تھے۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ والد کا ہونا ضروری ہے اولاد کے لیے، مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا اے اللہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت اسی طرح کر دکھاتا ہے۔ اذا قضا امرن، جب اللہ رب العزت کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما تو پس، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یخلقو کا لفظ بولا ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے جب زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، اب میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ وہاں پر اللہ رب العزت نے یفعل کا لفظ بولا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے یخلق کا لفظ بولا ہے۔ تو یفعل کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، کیونکہ وہاں میاں اور بیوی ظاہری اسباب دونوں موجود ہیں، لیکن بڑھاپا ہے۔ یہاں پر ظاہری اسباب موجود نہیں، تو اللہ رب العزت نے یخلق کا لفظ بول کر اس کو خاص کر دیا۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور ہر کتاب بغیر پڑھے آتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا،
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا کہ ان کو تورات بھی آتی تھی اور اس کے علاوہ جتنی دیگر کتابیں تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت ان کو سکھائے گا کتاب کا علم والحکمت اور دانائی، حکمت کی باتیں، والتورات اور تورات بھی ان کو آتی تھی، والانجیل اور انجیل بھی ان کو آتی تھی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اس جب قالت